سرکار فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، کونوا کل حیا، حیا سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ یا رسول اللہ، ہم اشرف المخلوقات، ہم انسان، آپ ہمیں سانپ کی طرح زندگی گزارنے کے ہیں۔ فرمایا کبوتروں کو دیکھو، ان کی فلاں عادت کو اپناؤ، وہ جو کوا ہے اسے دیکھو، اس کی فلاں عادت کو اپناؤ۔ اللہ نے جو ساری خوبیاں جانوروں میں بکھیری ہیں، ان سب کو جمع کر کے انسان میں رکھ دی ہے۔ لہٰذا کوئی خوبی کسی جانور میں اللہ نے رکھی تاکہ یہاں سے بھی تمہیں پیغام دیتا رہوں، تم انہیں صرف جانور نہ سمجھنا بلکہ میری مخلوق بھی ماننا۔ فرمایا سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ تو میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں، کہ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمان لگے سانپ کی 3 عادتیں ہیں، 2 عادتیں سانپ کی اچھی ہیں مگر بہت اچھی نہیں ہیں، اور ایک عادت سانپ کی بہت اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ حیا، سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ تزکیہ نفس پر بات کر رہا ہوں۔ سانپ کی ایک عادت یہ ہے کہ اسے جس سے خطرہ نہیں ہوتا اس پر حملہ نہیں کرتا۔ جی ممکن ہے مشاہدہ بھی کیا ہو آپ نے، جس سے اسے خطرہ، مثلا سوئے ہوئے انسان کو معمولاً نہیں ڈستا ہے، بچوں کو نہیں ڈستا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل بھی لے گا، لپٹ بھی جائے گا، وہیں سے چلا بھی جائے گا، بچے کو نہیں ڈستا۔ ہاں اگر اکا دکا مثالیں مل رہی ہیں تو پاگل جانور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جانور جب پاگل ہو جائیں تو وہ اپنی فطرت سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو جانور بھی پاگل ہوتے ہیں۔ یہ پاگل سانپ ہوگا جو سوئے ہوئے انسان کو ڈسے گا۔ فطرت کے مطابق سانپ اسے نہیں ڈستا جس سے اس کو خطرہ نہ ہو۔ شاید معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو تم بھی اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ شاید سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ نہیں کر رہا تو تم بھی اس پہ حملہ نہیں کرو، لیکن یہ بہت اچھی صفت نہیں ہے۔ وہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچائے تب بھی اسے معاف کر دو۔ نقصان پہنچانے پر بدلہ لینا یہ پہلی مرحلے کے اندر اجازت ہی نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں اجازت ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت سانپ کے اندر یہ ہے کہ اس کا ظاہر بڑا حسین ہوتا ہے، نقوش بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیریں تو ملائم اس کی جلد ہوتی ہے، اور اندر اس کے زہر ہوتا ہے۔ تو شاید مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا ظاہر اچھا کرو چاہے باطن میں منافقت ہو، مگر یہ ظاہر اچھا کر لینا اور باطن میں کچھ بھی رہنا یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ظاہر اچھا ہے تو باطن کو بھی اچھا کرو۔ مگر ایک تیسری صفت اس کے اندر بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جب بہت تن و مند ہو جاتا ہے، جب بہت کھا کما لیتا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے، جب یہ پیسہ بہت جمع کر لیتا ہے، بھائی میرے الفاظ لیجئے گا، جب یہ خوب عیش و آرام کر لیتا ہے تو پھر 40 دن کے لیے زمین میں سوراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور 40 دن تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور پھر جب 40 دن کے بعد باہر نکلتا ہے تو اپنی کھال اتار دیتا ہے۔ وہ کھال اس کی یوں اترتی ہے کہ اس کا جو بدن ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے، کھال تو وہی ہوتی ہے، کھال اتنی ہی ہوتی ہے جتنا پہلا بدن تھا۔ 40 دن میں بدن گھل جاتا ہے اس کا، اور پھر جب یہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کھال آرام سے اتر جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بدن کو لاغر بنا دیا ہے۔ یہ 40 دن تک جو اپنے اوپر غور کرتا ہے اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم 30 دن تک ماہ مبارک رمضان میں اپنے اوپر غور کر رہے ہیں، اور صرف 30 دن میں غور نہیں کرنا، یہ تو ہمیں مشق کروائیے تاکہ ذائقہ بحال ہو جائے۔ ٹیسٹ بحال کرانے کے لیے 30 دن کا ریفریش کورس کروایا ہے، ٹیسٹ بحال کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا اللہ نے کہ جہاں ہمیں ذائقہ آنے لگے، مگر صرف 30 دن کے لیے تمہیں ہم نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا۔ تم جو 30 دن تک گانے نہیں سن سکتے ہو وہ 11 مہینے بھی نہیں سن سکتے ہو۔ 30 دن تم نے جھوٹ نہیں بولا تو 11 مہینے بھی تم یہی کام کر سکتے ہو۔ 30 دن تک جو تم نے غیبتیں نہیں کی تو 11 مہینے بھی غیبتوں سے ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ جو 30 دن تک گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ 11 مہینے بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے تزکیہ نفس کا اور ماہ مبارک رمضان کا۔ اپنے اوپر غور کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ایک فلسفہ ہے ماہ رمضان کا، نمازوں کا، مجلسوں کا، حج کا۔ حج سے لوٹنے والا سارے گناہوں سے پاک، نماز گناہوں سے بچاتی ہے، روزہ رکھنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے آج دنیا میں آیا۔ یہ عید پر خوشی بھی اسی لیے منائی جاتی ہے کہ آج ہم نئے ہو گئے ہیں، اور مجلس اعظم میں بیٹھنے کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں اگر کوئی گناہگار مجلس میں آ کے بیٹھے اور رو کر حسین پر واپس چلا جائے
تو مجھے حق نہیں ہے میں اسے ویسے ہی گناہگار مانوں جیسے مجلس سے پہلے تھا۔ کیا معلوم کہ اس وقت میں اس نے اپنے مولا سے اپنا رابطہ بحال کر لیا ہو۔ لہٰذا جب حسین کے نام پر، حسین کی بہن کے نام پر، حسین کی مادر گرامی کے نام پر اس نے اللہ سے رابطہ کیا تو کیا معلوم کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اسے ویسا ہی گناہگار مانیں جیسا وہ مجلس سے پہلے تھا۔